بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت سوم کی اردو کا سبق نمبر 11، 4 انوکھے دوست۔ بہت ہی پیارا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہے سوچیں اور بتائیں۔ سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں اور ان کے نام بتائیں۔ سال میں 4 موسم ہوتے ہیں: موسم گرما، موسم سرما، موسم بہار اور موسم خزاں۔ موسم گرما کے 4 پھلوں کے نام بتائیں۔ موسم گرما مطلب گرمیوں کے موسم میں جو پھل آتے ہیں ان 4 پھلوں کے نام بتانے ہیں۔ سب سے پسندیدہ بلکہ سب کا ہی پسندیدہ آم، جامن، خربوزہ، خوبانی۔ کیا آپ جانتے ہیں بنیادی طور پر 4 موسم ہیں۔ انہی موسموں کے درمیان میں چند ہفتے ایسے بھی آتے ہیں جن میں خوب بارشیں ہوتی ہیں۔ اسے موسم برسات کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ مشروبات: رنجیدہ، افسردہ، کارستانی، خوش دلی، رضامندی، منتظر، حامل، سماح، شیشم، لطف اندوز۔ 4 دوست آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ باغ میں موجود بوڑھے شیشم کے درخت نے ان کی گفتگو پر کان دھرے، بات چیت پر کان دھرے۔ ارے یہ کیا، یہ تو 4 موسم تھے جو نہ جانے کس بات پر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ بوڑھے شیشم کے درخت نے انہیں اپنے پاس بلایا اور جھگڑے کی وجہ پوچھی۔ موسم گرما نے خفگی سے کہا، مطلب ناراضگی سے کہا، ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ آپ پر تو آج کل خوب رنگ و روپ آیا ہوا ہے اور یہ ساری کارستانی موسم بہار کی ہے۔ کارستانی کو کہتے ہیں چالاکی یا پھر ہوشیاری۔ اس لیے آپ اس حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ ارے بھائی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ چاروں تو میرے بہترین دوست ہیں۔ بوڑھے شیشم کے درخت نے خوش دلی سے جواب دیا، ہم اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ اہم کون ہے۔ میں نے کہا بھی ہے کہ میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوں، کیونکہ بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کوئی میرا دیوانہ ہے، مگر یہ تینوں ماننے کو تیار ہی نہیں۔ موسم بہار نے فخر سے کہا۔ اس بات پر 4 موسموں میں پھر سے بحث شروع ہو گئی۔ بوڑھے شیشم کے درخت نے انہیں خاموش کروایا اور بولا، اس مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ چاروں باری باری مجھے اپنے بارے میں بتائیں، میں پھر فیصلہ کروں گا کہ اہم کون ہے۔ یہ بات سن کر 4 موسموں نے رضامندی ظاہر کی۔ سب سے پہلے موسم سرما آگے بڑھا اور فخر سے بولا، میں لوگوں کا پسندیدہ موسم ہوں، اور کیوں نہ ہوں، میرے آتے ہی موسم سرد ہو جاتا ہے۔ سرد مطلب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور برف باری ہوتی ہے۔ لوگ گرم کپڑے پہنتے اور خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ موسم سرما کی بات سن کر موسم گرما نے ناک چڑھائی اور بولا، جناب، سب سے زیادہ اہم تو میں ہوں۔ میرے آنے سے فصلیں پکتی ہیں، پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے اور دریاؤں میں پانی آتا ہے جو آب پاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ مزیدار پھلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر موسم بہار تڑپ کر بولا، ارے بھائی، سب سے زیادہ اہم تو میں ہوں۔ لوگ بے چینی سے میرے منتظر ہوتے ہیں، مطلب انتظار کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہو، میرے آتے ہی ہر طرف رنگ رنگ کے پھول جو کھلتے ہیں، درختوں پر نئے پتے آتے ہیں اور ان پر پرندے آ کر چہچہاتے ہیں۔ موسم بہار کی بات سن کر شیشم کا درخت خاموش کھڑے ہوئے موسم خزاں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، پیارے دوست، کیا آپ اپنی شان میں کچھ نہیں کہیں گے؟ اس سے پہلے کہ خزاں جواب دیتا، موسم بہار کہنے لگا، یہ بیچارہ کیا بتائے گا۔ موسم بہار کی بات سن کر موسم خزاں رنجیدہ ہو گیا، مطلب غمزدہ ہو گیا، اور کہا کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے آتے ہی درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھول بھی سوکھ جاتے ہیں اور ہر طرف ویرانی کا سماں ہوتا ہے۔ موسم اپنی اپنی اہمیت بتا چکے تو شیشم کا درخت بولا، آپ سب کی باتیں سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ لوگوں کا جھگڑا بلا وجہ ہے۔ بلا وجہ مطلب جس کی کوئی وجہ ہی نہ ہو، کیونکہ موسموں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر سارا سال ایک ہی طرح کا موسم رہے تو لوگ اکتا جائیں، مختلف موسموں کے پھل نہ چکھ پائیں۔ گرمی ہو یا سردی، بہار ہو یا خزاں، سب موسم انسان کے لیے مفید ہیں، فائدہ مند ہیں۔
یہ کہہ کر شیشم کا درخت خاموش کھڑے ہوئے موسم خزاں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا آپ بھی غیر اہم نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ نہ ہوں تو درختوں کے پرانے پتے کیسے جھڑیں؟ پرانے پتے جھڑیں گے تبھی نئے پتے آئیں گے نا۔ یہ بات سن کر موسم خزاں خوش ہو گیا۔ سب موسموں کی سمجھ میں بات آ گئی تھی۔ وہ سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوشی سے بولے ہم سب اہم ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں چاروں موسم آپس میں کیوں جھگڑ رہے تھے؟ چاروں موسم آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان میں سے زیادہ اہم کون ہے۔ موسم بہار میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ موسم بہار میں ہر طرف رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں اور درختوں پر نئے پتے آ جاتے ہیں۔ یہاں سے ہماری مشق شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ حامل، رکھنے والا یا پھر اٹھانے والا۔ بحث، جھگڑا۔ سما، نظارہ، لطف، مزہ۔ کارستانی، چالاکی یا پھر ہوشیاری۔ بے چینی، بے آرامی۔ خفگی، ناراضی۔ رنجیدہ، دکھی۔ مفید، فائدہ دینے والا۔ اکتانا، جی بھر جانا۔ سوال نمبر 2 ہے سبق کے مطابق درست اور غلط جواب کی نشاندہی رنگ بھر کر کریں۔ بوڑھے شیشم کے درخت نے چاروں موسموں سے جھگڑے کی وجہ پوچھی۔ یہ درست ہے، آپ نے اس میں رنگ بھرنے ہیں۔ بوڑھے شیشم کے چاروں موسم میدان میں کھڑے جھگڑ رہے تھے، غلط ہے۔ موسم گرما میں لوگ خشک میوہ جات کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ موسموں کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، درست۔ موسم سرما میں پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے، غلط۔ اگلا سوال ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ درختوں کے پتے جھڑتے ہیں کس موسم میں؟ موسم خزاں میں۔ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے، موسم گرما میں۔ رنگ برنگ کے پھول کھلتے ہیں، موسم بہار میں۔ لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں، موسم سرما میں۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ موسم سرما نے اپنی اہمیت کیسے بتائی؟ موسم سرما نے اپنی اہمیت اس طرح سے بتائی تھی کہ میرے آتے ہی موسم سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، برف باری ہوتی ہے، لوگ گرم کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں اور خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، مطلب خشک میوہ جات کھاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے موسم گرما کے 2 فائدے بتائیں۔ موسم گرما میں ایک تو گرمیوں کے موسم میں فصلیں پکتی ہیں اور دوسری طرف پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے، دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے جو آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر موسم ہمیشہ ایک جیسا رہے تو کیا ہو؟ اگر موسم ہمیشہ ایک جیسا رہے تو لوگ اکتا جائیں۔ درختوں کے پتے کس موسم میں جھڑتے ہیں؟ درختوں کے پتے موسم خزاں میں جھڑتے ہیں۔ اگر آپ شیشم کے بوڑھے درخت کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ اگر میں شیشم کے درخت کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا کہ سب موسموں کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور سب موسم اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے نعمت ہیں، کوئی بھی موسم بے فائدہ نہیں ہے۔ مل کر کریں بات، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اگر آپ درخت ہوتے تو آپ کس طرح سے لوگوں کے کام آتے۔ اگر میں درخت ہوتی تو میں لوگوں کے کس طرح سے کام آتی۔ پھلدار درخت ہوتی تو لوگوں کو پھل دیتی جس سے لوگ لطف اندوز ہوتے۔ سایہ دار درخت ہوتی تو لوگوں کو سایہ دیتی اور پھر سوکھ جانے کے بعد لوگ اس لکڑی سے فائدہ اٹھاتے، مختلف چیزیں بناتے۔ دی ہوئی پہیلیاں سنیں اور بوجھیں۔ پردے میں وہ چھپ کر آیا، رخ سے جب پردے کو ہٹایا، منہ سے تو وہ کچھ نہ بولا، لکھی ہوئی ہر بات کو کھولا۔ خط۔ دیکھی ہم نے رات کی رانی، آنکھ سے اس کے ٹپکے پانی۔ موم بتی۔ لوگوں سے باتیں کروائے، باتوں پہ خرچہ آئے۔ ٹیلی فون۔ دیے ہوئے الفاظ کا درست املا لکھیں اور اعراب لگا کر درست تلفظ ادا کریں۔ کتار، کاف نقطے والا،
اور کاف کے نیچے زیر. طریقہ توئیں کے ساتھ. جستجو. رحمت. اعزاز. قواعد سیکھیں. دیے ہوئے جملوں کی نشاندہی کریں کہ کون سا جملہ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل سے تعلق رکھتا ہے. نشاندہی کے بعد متعلقہ خانے میں ٹک کا نشان لگائیں. چاروں موسم آپس میں جھگڑ رہے تھے. فعل ماضی. موسم گرما میں لو چلتی ہے. فعل حال. احمد نے کھانا کھایا. فعل ماضی. موسم بہار میں پھول کھلیں گے. فعل مستقبل. موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. فعل حال. موسم سرما میں خشک میوہ جات کھائے جائیں گے. فعل مستقبل. اس سے اگلا سوال ہے حروف استعجاب. دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. سبحان اللہ کیا موسم ہے. ارے کتنا خوبصورت پرندہ ہے. اوپر جملوں میں نمایاں کیے گئے حروف سبحان اللہ اور ارے حروف استعجاب ہیں کہلاتے ہیں. حروف استعجاب وہ کلمات ہوتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر تعجب یا حیرت کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں. دیے ہوئے حروف میں سے حروف استعجاب چن کر کاپی میں لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کریں. ان میں سب سے پہلا حروف استعجاب ہے اوہو. تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے اوہو کس قدر اونچا پہاڑ ہے. اس کے بعد ہے اللہ اکبر. اس کا ہم کریں گے اللہ اکبر کیا چاند کتنا خوبصورت چمک رہا ہے. آہا یہ بھی حروف استعجاب ہے. آہا ہماری جو جماعت ہے وہ فرسٹ آئی ہے میچ میں. اف نہیں اف کا بھی وارے. وارے کیا بات ہے تمہاری. اس کا جملہ ہم بنائیں گے وارے کیا بات ہے آپ کی لکھائی کی یا تمہاری لکھائی کی. اس سے آگے ہے درج ذیل نظم درست تلفظ لے آہنگ اور بانی سے پڑھیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں. آؤ کرے موسم کی بات. سردی گرمی اور برسات. جب سردی کا موسم آئے سورج بھی ٹھنڈا پڑ جائے. گرمی آئے تو جائے جان لو سے ہو دنیا ہلکان. پھر جب آ جائے برسات بارش برسے دن اور رات. سب سے پہلا سوال ہے موسم میں نظم میں کتنے موسموں کا ذکر آیا ہے اور ان کے نام کیا ہیں. نظم میں 3 موسموں کا ذکر ہے سردی گرمی اور برسات. سردی میں کیا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے سورج. برسات میں دن اور رات کیا ہوتا ہے. برسات میں دن اور رات بارش برستی ہے. گرمی میں دنیا کس وجہ سے ہلکان ہوتی ہے لو لگنے سے ہلکان ہوتی ہے. نیچے دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھ کر پہچانے کہ کس موسم کی ہے اور اس سے متعلق 10 جملے لکھنے ہیں. یہ 2 بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں چھتریاں ہیں اور بارش ہو رہی ہے موسم خراب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ برسات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو اس پر 10 جملے لکھنے ہیں. موسم برسات کا کوئی بھی ٹائم نہیں ہوتا.
سردیوں میں موسم برسات کی اپنی اہمیت اور گرمیوں میں اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں لوگ موسم برسات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں جب بارش ہوتی ہے تو لوگ اس میں نہاتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بارش کے پانی میں کشتیاں بنا کر پھینکتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ کچھ بچے چھتریاں لے کر باہر نکلتے ہیں اور باہر کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ موسم برسات کا منظر بڑا خوبصورت اور پیارا ہوتا ہے۔ بارش آتے ہی موسم خوشگوار ہو جاتا ہے اور جان میں جان آ جاتی ہے۔ موسم برسات میں جب بارش ہوتی ہے تو درختوں کے پتے جو ہے وہ دھل جاتے ہیں اور گرد و غبار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ موسم برسات میں بارشیں ہوتی ہیں تو فصلوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ موسم برسات میں بارش ہوتی ہے تو ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور ارد گرد سے موسم کی آلودگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، آؤ کرے کام۔ گروہی صورت میں کام کرتے ہوئے 2 چارٹ تیار کریں۔ گروہی صورت کا مطلب ہوتا ہے کہ گروپ بنائیں۔ ایک چارٹ پر موسم گرما کا منظر، موسم گرما کے لباس، مشروبات، سبزیاں، پھل بنائیں۔ اس طرح سے موسم سرما کا چارٹ تیار کریں۔ اور اس کے بعد ہے، ویب سائٹ کی مدد سے کوئی اخلاقی یا مزاحیہ کہانی پڑھیں اور پھر کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔